عزت بلند ہوتی ہے میرے کلام کی، اور میری لحد میں تشریف فرما ہوں گے مصطفیٰ، تو عادت بنا رہا ہوں درود و سلام کی، عادت بنا رہا ہوں درود و سلام کی۔ وہ جس کے لیے محفل کونین سجی ہے، وہ جس کے لیے محفل کونین سجی ہے، وہ جس کے لیے محفل کونین سجی ہے، فردوس سے بھری جس وسیلے سے بنی ہے، وہ ہاشمی مکی، وہ ہاشمی مکی مدنی عربی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی ہے، وہ پیارا نبی ہے، وہ میرا نبی ہے، وہ پیارا نبی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے۔ احمد ہے محمد ہے وہی ختم رسول ہے، مخدوم و مربی ہے وہی والی کل ہے، احمد ہے محمد ہے وہی ختم رسول ہے، مخدوم و مربی ہے وہی والی کل ہے، اس پری نظر اس پری نظر سارے زمانے کی لگی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی 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 ہے۔ شمس دوہا چہرہ انور کی جھلک ہے، واللیل سجا کے سوئے حضرت کی لچک ہے، شمس دوہا چہرہ انور کی جھلک ہے، واللیل سجا کے سوئے حضرت کی لچک ہے، عالم کو جس کے وسیلے سے ملی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ جی۔ چلیں جی اب ہم بڑھتے ہیں ایک بریک کی جانب، اور بریک کے بعد سب ہمارے ساتھ ہوں گے، لیکن ہمارے ساتھ ایک عالم دین اور بھی ہوں گے، تو چلتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کی جانب۔
اللہ 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 بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، اس ماہ مبارک رمضان کا پہلا عشرہ باعث رحمت ہے۔ اللہم اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ اے اللہ مجھے بخش دے، مجھ پر رحم فرما، تو سب سے بہتر رحم فرمانے والا ہے۔ خوش آمدید، ہم بریک سے واپس آ چکے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں وقت نیوز کی خصوصی ٹرانسمیشن سعادت رمضان۔ جی خواتین و حضرات، بریک میں مفتی محمد عمران حبیب ضیائی صاحب کو جانا پڑا، ان کی مصروفیت تھی، تو ان کے جانے کے بعد ہمیں علامہ اصغر عسکری صاحب نے جوائن کیا ہے، مذہبی اسکالر ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم جی۔ جی السلام علامہ علیکم صاحب کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں، آپ کو رمضان کی مبارک۔ آپ کو مبارک ہو، بہت شکریہ۔ اچھا کیا کہیں گے، آج ہم بات کر رہے ہیں آمد رمضان کے اوپر، کیسے ویلکم کرنا چاہیے ہمیں آج کل کے دور میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ، وقت ٹی وی کا شکریہ۔ اور سب سے پہلے میں یہ مبارک مہینہ کہ جس کی گھڑیوں میں ہم وارد ہو چکے ہیں، داخل ہو چکے ہیں، اس کی مبارکباد پیش کرتا ہوں امت مسلمہ کو، بلکہ پوری عالم انسانیت کو، کہ یہ ایسا مہینہ ہے کہ جس کی رحمتیں، جس کی برکتیں، ہر انسان اس سے فیض یاب ہوگا۔ اور اللہ کی رحمت دو طرح کی ہے، ایک رحمت خاص ہے جو اپنے صاحب ایمان بندوں کے ساتھ مخصوص ہے، ایک رحمت عامہ ہے جو اس کائنات کے اندر ہر مخلوق کے شامل حال ہوتی ہے، اور ہر یاد کرے یا نہ کرے، جو یاد کرے نہ کرے، جو اس سے مانگے نہ مانگے، بن مانگے اللہ اس مہینے میں عطا کرتا ہے۔ تو ایسی مبارک گھڑیوں میں ہم داخل ہو چکے ہیں، جس کے خطبہ شعبانیہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اسی ماہ مبارک رمضان کے حوالے سے کہ یہ ایسا مہینہ ہے کہ قد اقبل علیکم شہر اللہ۔ حضور نے فرمایا صحابہ کرام کو کہ اللہ کا مہینہ تمہاری طرف آ چکا ہے، یعنی آپ دیکھیے کہ اس کی نسبت اس مہینے کی اللہ سے ہو جائے۔ سارے مہینے اللہ کے ہیں، یہ وقت سارا اللہ کا ہے، زمانہ سارا اللہ کا ہے، لیکن ایک خاص مہینے کے لیے اللہ عزیز ہے، اپنا عزیز ہے، اللہ کو کچھ دن عزیز ہے، عزیز ہے، کچھ لوگ عزیز ہیں، کچھ لوگ عزیز ہیں، کچھ مقامات عزیز ہیں۔ مسجدیں ساری اللہ کا گھر ہیں، لیکن بیت اللہ اللہ نے اس کو اپنا گھر قرار دیا، ایک خاص نسبت دی۔ تو اسی طرح سے بعض مقامات دنوں میں جمعہ ہے، راتوں میں شب جمعہ ہے، آپ نے بھی جیسے بتایا رمضان المبارک ہے۔ ایک تو اللہ نے اس کو اپنی طرف نسبت دے دی، اور پھر دوسری جو اس کی فضیلت ہے کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ اللہ نے اس مہینے میں قرآن جیسی عظیم کتاب کو اپنے عبد کے مقدس قلب پر نازل فرمایا ہے، اور اس کی عظمت اور دوبالا ہو جاتی ہے۔ تو میرے خیال میں اتنی رحمتوں والا، برکتوں والا مہینہ، اس میں ہمیں یہ ساری ان فیوز و برکات کو سمیٹنا چاہیے، ہم اپنے اندر اس آمادگی کا اظہار کرنا چاہیے۔ اس ماہ مبارک کو آپ نے کہا کیسے ویلکم کیا جائے، دیکھیے ماہ مبارک رمضان کا استقبال کرنے کی بڑی تاکید ہوئی ہے۔ اب اس کا استقبال، اس کی تیاری ہمیں شعبان سے ہی شروع کر دینی چاہیے تھی، کہ رمضان کے آنے سے پہلے ہی ہم، اور یہاں تک کہ بعض احادیث میں بیان کیا گیا ہے کہ جب رمضان آئے تو اس سے پہلے آپ تیاری شروع کر دو۔ کچھ چیزوں پر بہت زیادہ تاکید ہے، مثلا کہا گیا ہے کہ اگر آپ نے کسی کا حق کھایا ہوا ہے، کسی کے ساتھ آپ نے ظلم و زیادتی کی ہوئی ہے، کسی یتیم کا حق کھایا ہوا ہے، تو ایک تو وہ سارے حقوق ان کے ادا کریں، ان کو لوٹا دیں، اور دوسری بات اگر آپ کے ذمے کوئی فرائض ہے، کوئی ایسی چیزیں ہیں حقوق اللہ میں سے، حقوق العباد میں سے، تو اس کو بھی ادا کر دیں ماہ رمضان کے آنے سے پہلے۔ اچھا یہ اصل تیاری تو پھر یہ ہے، تیاری یہ ہے، اصل تیاری یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو، اگر آپ کو یاد ہے
کہ اگر آپ نے ناانصافیاں کی ہوئی ہیں, جی جی, کسی کا دینا لینا, کوئی کسی کا ہڑپ کسی سے کوئی ناراضگی ہے تو وہ ناراضگی ہے, بڑی اچھی بات کی آپ نے. پھر تیسری بات یہی ہے کہ استقبال رمضان یوں کریں کہ اگر آپ سے کچھ لوگ ناراض ہیں, آپ نے کسی سے زیادتی کی ہوئی ہے تو ان سے معافی چاہیں, تاکہ ایک پوری تیاری کے ساتھ اللہ کو راضی کرتے ہوئے آپ اس ماہ مبارک سفر میں اس وادی میں داخل ہو جائیں. اور اگر کسی نے آپ کے ساتھ زیادتی کی ہو تو اس کو معاف کر دیں, اس کو معاف کر دیں. ایسا مہینہ ہے کہ جس میں دوسروں کی خطاؤں کا معافی کا مہینہ ہے, صبر کا مہینہ ہے, حقوق اللہ کا مہینہ ہے, حقوق العباد کا مہینہ ہے. یعنی ایک اللہ کی رحمت اور مغفرت اور بخشش کی جب بات ہوتی ہے تو انسانوں کو بھی خدا کی صفات کا مظہر ہونا چاہیے, اور جو خدا کی صفات ہیں اس کے مطابق اپنے آپ کو تیار کرنے کی. اللہ کو جو انسان پسند آ جاتا ہے پھر وہ اس سے اپنے کام کرواتا ہے. بالکل یہ بھی ہے ایسے کہ اللہ پھر اپنے کام کروانا شروع کر دیتا ہے اس بندے سے جسے وہ پسند کرتا ہے. اچھا, ایک بات ہو رہی تھی, آپ سے بھی میں پوچھوں گا, آپا سے پوچھتا ہوں کہ یہ جو سحری کی آج پہلی سحری ہے تو ظاہر ہے سحری کی تیاریاں ہو رہی ہیں, ہم نے بھی ابھی تھوڑی دیر بعد کرنی ہے انشاءاللہ. تو وہ جو کچھ لوگ ہوتے ہیں اس نیت کے ثواب کی نیت سے کہ جی اگر ہم سحری چھوڑ کے یا کم کھا کے یا نہ کھا کے روزہ رکھیں گے تو آیا اس کی اجازت ہے کہ ہمیں ڈبل ثواب ہوگا؟ اللہ تعالیٰ سورہ نور میں فرماتا ہے اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کرے تو تم لوگوں کو معاف کرو. بڑی اچھی بات ہے, اور اللہ کرے ہم دل سے سب کو معاف کریں کہ اللہ تعالیٰ بھی ہمارے بہت ساری کمزوریاں اس کو معاف فرما دے. آپ نے بات کی سحری کی, تو اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے ہمیں امت کی طرف کہ امتاً وسطاً لتکونوا شہداء علی الناس, تم ایک درمیان کی امت ہو جو لوگوں پر گواہ ہوگے. مطلب درمیان کی امت کا مطلب کیا کہ پہلی جو امتیں تھیں وہ کبھی اپنے مطلب دین کے معاملے میں ایک انتہا پہ چلی گئی, اللہ تعالیٰ نے اس سے روکا. تو سحری جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. اگر آپ سحری نہیں کھاتے تو آپ ایک سنت کو چھوڑ دیتے ہیں. اور جو مطلب روزے کی فرضیت کی آیتیں ہیں اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تم پر آسانی چاہتا ہے, تم پر سختی نہیں چاہتا. اللہ تعالیٰ ہم پر جو عبادات فرض فرماتا ہے اس کے ہرگز یہ مطلب نہیں ہوتا کہ ہم اپنے آپ کو جتنی تکلیف میں ڈالیں. یہاں تک فرمایا گیا کہ اگر تم بیمار ہو, اگر تم سفر میں ہو تو تم روزہ چھوڑ سکتے ہو اور اس کی تعداد اور دنوں میں تم پوری کر سکتے ہو, لیکن پورے کرنے ہیں. اور سحری جو ہے وہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اور جس طرح کہ میرے پہلے والے بھائی نے کہا تھا کہ آخری وقت میں, مطلب ہم مفتی صاحب نے آخری وقت میں, بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ نہیں ابھی اذان کا ٹائم ہو گیا, جیسے اذان شروع ہوئی اور ہم نے بند کر دی. وہی ٹائم ہوتا ہے, اس کو آپ مطلب اس ٹائم تک آپ کھا سکتے ہیں. اتنی وہ نہیں ہوتی سختی کہ آپ کا چلیں بس روزہ ٹوٹ گیا آپ نے دوبارہ اس روزے کو رکھنا ہے, اتنی سختی نہیں ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپناتے ہوئے ایک سنت, اصل چیز روزے کی کیا ہے, روزے کی روح کیا ہے کہ ہم نے اللہ کو راضی کرنا ہے. اللہ تعالیٰ جس طرح ہمارے مفتی صاحب نے بڑی اچھی تفصیل بتائی رمضان کی, تو جب اللہ کا مہینہ ہے ہم نے اللہ کو راضی کرنا ہے تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں وہ جو طریقے سکھائے, ہمیں جو کتاب بھیجی اس کی پریکٹیکل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں بھیجی, تو ان کا جو طریقہ تھا اس کو اپناتے ہوئے ہم عبادت کریں. اور اللہ کرے کہ ہماری ہر سحری ہمارے تمام گناہوں کی معافی کا سبب بنے, اور ہماری ہر سحری جو ہے جس طرح فیصل صاحب نے پہلی بات کی طرف اشارہ کیا, مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے آپ کے اس پروگرام پہ کہ ہر ایک الگ الگ انداز میں اس پہ بات کر رہے ہیں, اور آپ دونوں کی بھی جی ماشاءاللہ کتنے پیارے طریقے سے آپ اس کو لے کے چل رہے ہیں. تو اگر ہم اس مہینے میں سحری کریں, افطاری کریں, مطلب ایک بہت بابرکت ٹائم ہے یہ تمام دعاؤں کے قبول ہونے کا, گناہوں کے معاف ہونے کا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم اپنی زبان کو غلط بات سے, جھوٹ سے, غیبت سے, کسی کو تکلیف دینے سے نہ بچائیں. اگر ہم اپنی آنکھ کو غلط نظر سے نہ بچائیں, اگر ہم اپنے ہاتھ کو غلط کام سے نہ بچائیں, وہی ہمارے غلط چلتے رہیں, حرام بھی کھاتے رہیں, سود بھی کھاتے رہیں, دوسرے کا حق بھی رہتے رہیں, اور روزہ بھی رکھیں. اچھا, یہاں میرے ذہن میں ایک سوال آتا ہے کہ جیسے ہر عبادت کا رمضان میں 70 گنا ثواب ہے, تو ایسے ہی ہر گناہ کا 70 گنا بڑی پیاری ایک حدیث ہے, میں سناؤں ہو سکتا ہے. ایک حدیث میں بڑی پیاری سناتی ہوں. پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم, پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تمام شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے, اور تمام جو باغی جن ہیں
जो बगावत करते हैं उनको सलाह से बंद कर दिया जाता है और जन्नत के तमाम दरवाजे खोल दिए जाते हैं, कोई दरवाज़ा बंद नहीं रहता और दोज़ख के तमाम दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं, कोई खुला नहीं रहता। और एक सदा लगाने वाला सदा लगाता है कि ए नेकी के करने वाले आगे बढ़ और एक बुराई के पीछे चलने वाले पीछे हट। तो अल्लाह ताला ने हमें इतना प्यारा एक महीना जिसमें हर तरफ नेकी आसान, हर तरफ बदी मुश्किल, और अगर उसमें भी हम अपने आप को ना रोकें तो ये हमारी कमजोरी, एक इज्तिमाई इबादत का महीना और एक इज्तिमाई माहौल बन जाता है। आयशा जी, जैसे आपने कहा है कि हमें पता ही है सबको कि शयातीन को जकड़ दिया जाता है, तो फिर भी क्यों ये शैतानी काम रमज़ान में भी अक्सर देखे जाते हैं, होते हैं, झूठ या जैसे नमाज में कभी ध्यान नहीं रहता, तो ये क्या है कि मैं अलामा साहब से पूछूंगी क्यों कि शैतानी काम फिर भी क्यों होता है? बड़ा अहम सवाल किया आपने, और अहादीस में जैसे मेरी बहन ने कहा है कि ये मुसल्लम अहादीस है, अहादीस में ये मिलता है कि शयातीन को जकड़ दिया जाता है और जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं, रहमत की फरावानी होती है। तो बड़ा अहम सवाल है कि क्या वजह है कि फिर उसके बावजूद शैतान हमारी नमाज क्यों खराब कर रहा होता है। नमाज तो चले, नमाज में एक ख्याल आ ही जाता है, लेकिन उसके अलावा आप देखिए हमारी सोसाइटी में जराइम भी हो रहे होते हैं, गुनाह भी हो रहे होते हैं, बुराइयां भी हो रही। देखिए मेरे ख्याल में इसमें यूं है कि बाज़ इंसान जब बुराई की एक इंतहा तक पहुंच जाते हैं, इतने उनके अंदर एक बुराई इस हद तक रच बस जाती है कि वो फिर खुद शैतान के नुमाइंदे बन जाते हैं, दोस्त हो जाते हैं। फिर वो उस अंदर वाली उस कैफियत से बाहर नहीं निकल सकते, वो दोस्त हो जाते हैं। जैसे आपने कहा कि एक ज़हर हम माह मुबारक के रमज़ान में ये जो इबादत हैं, रोज़े हैं, इसका फ़लसफ़ा ये है कि एक प्रैक्टिस है, एक रिहर्सल है। हाँ जी, कि हम अपना अंदर जो है वो पाकीज़ा बनाएं, वो जो पाकीज़ा सिफ़ात हैं वो अपने अंदर पैदा करें। तो जब एक इंसान हमेशा बुराई में रहे तो वो उसके अंदर एक मलका पैदा हो जाता है कि वो अब उससे बाहर निकल ही नहीं सकता, उसकी उस ज़ात का हिस्सा बन जाता है। जी फैसल साहब इधर आते हैं हम जरा फैसल साहब की तरफ। अच्छा फैसल भाई, ये बातें तो होती रहेंगी, ज़रा बताएं पहला रोज़ा कैसे रखा था, या चिड़ी रोज़ा रखा था या बीच में छुप के खा भी लिया था? नहीं, पूरा रखा था, मुझे याद है पक्की बात है। एज से पहले, यानी कि जो एज थी ना रोज़ा रखने की, किस एज में पहला रोज़ा रखा, ये पहले याद ही है? ट्राई किया था, मैं ख्याल है मैं 5-6 साल का था। अच्छा, बहुत यंग एज। और अब बच्चे तो करते हैं। हाँ जी, बच्चे में हैरान होते हैं, बड़ा शौक हाँ जी, बड़ा शौक है। और हम, मेरा ख्याल है आसान भी था क्योंकि शायद सर्दियों के रोज़े थे। तो 5 बजे इफ्तार हो जाता था और सुबह सहर भी लेट बंद होता था। हाँ जी, हाँ जी। अब तो देखे ना 3 बजे तो 7:30 बजे। कितने घंटों का होगा? घंटे बड़े 17 घंटे, 16.5। और गर्मियों के रोज़ों में ज़ाहिर है प्यास ज़्यादा लगती है। हाँ। तो लेकिन वो आसान भी था तो किया, और एक फिर अगला जो रखा वो फिर होता है अक्सर भूल जाते हैं कि आपका रोज़ा आप पी लेते हैं, पानी पी लिया या फिर ख्याल जैसे हमने अपने पहले बेटे को रोज़ा रखवाया, पहला रोज़ा था, छोटा सा था, अफ्तारी से कोई 15 मिनट पहले, अब उसका टाइम नहीं गुजर रहा था तो वो गेम खेल रहा था। हमने गेम लगा दी, मुझे सारी टेंशन कि इसको रोज़ा ना लगे, मैंने गेम लगा दी। अच्छा, तो वो खेल रहा था तो खेलते खेलते तो वो चाट वाट बन रही थी, तो पास ही बैठ के, तो उसे ध्यान नहीं आया तो उसने ना उठा के खा लिया। तो मैंने देखा वो खेल रहा है और मुंह उसका हिल रहा है, मैंने कहा एहसन ये तुमने क्या किया, रोज़ा खा लिया? वो इतना रोया, वो छोटा सा था, मुझे इतना मुझे प्यार आया, समझा के तुम्हारा रोज़ा हो गया। बिल्कुल भूल के आदमी अगर खा ले माफ़ी है, रोज़ा ठीक है। फिर मैंने बताया, भूल के खाने से माफ़ी होती है, ऐसी कोई नहीं। वो बड़ी देर रोता रहा। अच्छा फैसल साहब, आप सियासी अफ्तारियां भी होती हैं, ऐसा हो कि रोज़ा भी ना हो और अफ्तारियां चल रही हों? ज्यादातर आजकल अफ्तार पार्टियों में यही होता है, अफ्तार पार्टी, कि अफ्तार पार्टी उन लोगों की होती है जिनका रोज़ा नहीं होता। हाँ, अच्छा एक और चीज़ में बताऊँ, मैं वो फैशन स्टेटमेंट्स की बात करें, जिनका रोज़ा नहीं होता ना, अब हमारे यहाँ बिगड़ती जा रही हैं चीज़ें, तो वो बड़े फैशन समझते हैं रोज़ा ना होना या नमाज ना पढ़ना, कुछ लोग हैं, और वो रुझान थोड़ा सा। लेकिन उसको भी देखना है, एक चीज़ जो है, रोज़ा रखे ना रखे हर के अपना है, लेकिन एक चीज़ में क्यों ये नहीं कह रहा कि आप रोज़ा रखें या नमाज पढ़ें, मैं कुछ नहीं कहता, लेकिन तरकीब तो देते हैं लोग, अपने कैरेक्टर से देनी चाहिए ना, कहने से तो नहीं होता। एक चीज़ जो ज़रूर है वो ये है कि मैं आलम दीन जो पाकिस्तान में हैं, जो मुफ्ती हजरात हैं या जो टीवी पे जाके बोलते हैं या मसाजिद में
ممبر پہ بیٹھ کے بولتے ہیں، بات کرتے ہیں، ان سے دین کی نالج لوگوں کو ملتی ہے. لیکن میں نے آج تک کسی کو ٹی وی پہ بھی آسان الفاظ میں رمضان کے حوالے سے، خاص طور پہ ہمارے ملک میں جو زکوٰۃ کے حوالے سے کانسیپٹس ہیں کہ 2.5% آپ نے دینا ہے، اس کے اوپر تھوڑی ایجوکیشن کی ضرورت ہے. بیسک آسان کہ یہ ہے، آپ اگر کریں گے تو یہ بڑا زبردست ہوگا کہ زکوٰۃ. اچھا، لوگ یہ نہیں کہ زکوٰۃ لوگ بھول بھی جاتے ہیں، اور کئیوں کو پھر میتھڈ کا پتہ نہیں ہوتا کہ زکوٰۃ کس کو دینی ہے، کیسے کیلکولیٹ کرنی ہے، کس چیز پہ ہے، جہاں رہ رہے ہیں اس مکان پہ ہے نہیں ہے، پلاٹ پہ ہے نہیں ہے. تو جو اس کی باریکیاں ہیں بیسک اور آسان الفاظ میں اس دفعہ انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے فیصل بھائی کے اپنے پروگرام میں آسان الفاظ میں زکوٰۃ کے جو مسائل ہیں وہ آپ کے سامنے لے کے آئیں. تو بریک کا وقت جی اس گفتگو کو ہم بالکل جاری رکھیں گے، بڑھیں گے ایک بریک کی طرف. بریک سے واپس آ کر نعت بھی ہوگی اور بھی ڈسکشن ہوگی. ملتے ہیں ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں وقت نیوز کی خصوصی ٹرانسمیشن سعادت رمضان. اور آج پہلی سحری ہے اور ہم بات کر رہے ہیں آمد رمضان کے اوپر. اور سحری تقریباً ہو چکی ہے، بہت سارے جگہوں پہ روزہ بند ہو چکا ہے، تقریباً سبھی جگہ پہ بند ہو چکا ہے. اچھا، ایک علامہ صاحب سے میں بات کرنا چاہوں گا، اسلام میں روزے کی کتنی اہمیت ہے؟ دیکھیے میرے خیال میں جو بھی فرائض ہیں خداوند متعال کی طرف سے ساری اہم ہیں. نماز کی اپنی جگہ پہ اہمیت ہے، نماز کو دین کا ستون کہا گیا ہے، معراج مومن کہا گیا ہے. لیکن روزے کے بارے میں جو آیات ہیں، جو احادیث ہیں، اس میں ایک خاص انداز سے بیان ہوا ہے. مثلا قرآن کی وہ بڑی مشہور معروف آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اور اس کا جو فلسفہ بیان کیا گیا، آج کل ہمارے یہاں اس پہ بڑی بحث ہوتی ہے. جی روزے کا فائدہ یہ ہے، ہم میڈیکلی اس کے فائدے ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں، لیکن قرآن میں اللہ نے ایک ہی فائدہ اس کا بتایا ہے، اور وہ تقویٰ ہے کہ روزے رکھو تاکہ متقی بن جاؤ، اور متقی بن جاؤ، تمہارا اندر پاکیزہ ہو جائے اور وہ باطنی اعلیٰ صفات تم اس کو حاصل کر پاؤ. تو روز پھر ایک اہم چیز جو روزے میں ہے اور باقی عبادات میں نہیں ہے. دیکھیے باقی عبادات میں نمود و نمائش کا احتمال ہے. مثلا انسان نماز پڑھتا ہے کسی کے دکھاوے کے لیے، ہم کسی کی مدد کر رہے ہوتے ہیں تو ہمارا مزاج ہوتا ہے کہ اس کو بڑھ چڑھ کے بیان بھی کر رہے ہوتے ہیں، اور تاکہ ہمارا نام آئے، ایک شہرت ہو. لیکن روزہ ایک ایسی عبادت ہے کہ انسان اکیلے ہے، تنہا ہے، اور اگر پھر بھی وہ کچھ نہیں کھاتا پیتا اور روزے کی حالت میں رہتا ہے تو یہ خالصتاً اللہ کے لیے عبادت ہے. جو باقی عبادتوں میں ایک احتمال ہوتا ہے کہ دکھاوے کا، نمود و نمائش کا، لیکن روزے ایسا نہیں ہوتا. روزہ میں ریئلٹی ہے، روزہ میرے لیے. اور بڑی اچھی بات کی آپ نے، یہ حدیث ہے کہ الصوم لی وانا اجزی بہ. خدا نے ساری عبادت اللہ کے لیے ہے، لیکن خدا روزے کے بارے میں فقط فرما رہا ہے کہ یہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا. سارے اعمال کی جزا اللہ دینے والا ہے، لیکن روزے کے بارے میں فقط فرمایا گیا اسپیشل کہ میں ہی اس کی جزا دوں گا. بلکہ بعض تعبیروں میں کہا گیا ہے کہ میں رب ہی اس کی جزا ہوں. یعنی میرا قرب خالصتاً روزے سے حاصل ہوتا ہے، اور پھر قوت ارادی مضبوط ہوتی ہے. روزے کی حالت میں آپ دیکھیں، عام دنوں میں انسان بڑا غفلت سستی کی حالت میں ہو جاتا ہے. روزے کی حالت میں جب روزے کے ساتھ ہو، اس کی ول پاور جو بڑھ جاتی ہے، عبادت کے لیے اس کی آمادگی بڑھ جاتی ہے. انسانوں کے ساتھ ہم عام دنوں میں 1 گھنٹہ کھانا لیٹ کریں تو فوراً شوگر، ہاں شور سے رمضان میں اللہ میاں اتنا نزدیک ہوتا ہے، اللہ کی رحمت آتی ہے اور اپنی شان کے مطابق وہ نوازتا ہے. جی اچھا، مذہبی باتیں ہو رہی ہیں، مذہبی ایجوکیشن تو مل رہی ہے ہمیں، یہاں فٹنس کی بھی بات ہو جائے. دوبارہ سے آتے ہیں ارمغان کی طرف. جی بتائیے کیا کر رہے تھے، ادھوری رہ گئی. میں ذکر کرنا چاہ رہا تھا کہ رمضان نہ صرف جو ہے آپ گناہوں کی معافی کا ایک شہر یا مہینہ ہے، پلس اس میں آپ کی جو فیٹ ہے، یا جو لوگ خواتین کے لیے بڑی اچھی خبر ہے رمضان میں کہ اگر وہ اپنی فالتو چربی سے جان چھڑانا چاہیں تو یہ بیسٹ ٹائم ہے. آپ اپنی چربی سے جان چھڑا سکتے ہیں اور اپنی باڈی کو شیپ میں لا سکتے ہیں. ہماری جسم میں ایک وقت میں 2 پروسیسز چل رہے ہوتے ہیں ہمہ وقت. ایک ہے جی اینابولزم، ایک ہے کیٹابولزم. اچھا، یا تو ہماری باڈی ایک وقت میں اینابولک فیز میں ہوتی ہے، مینز بننے کا عمل،
ہم جو کچھ بھی کھاتے ہیں اس سے انرجی بن رہی ہوتی ہے، اس سے مسلز بن رہے ہیں، ان سے فیٹس بن رہی ہیں، ان سے آپ کی باڈی کو انرجی مل رہی ہے۔ ایک ہے کیٹابولک فیز، جو کہ روزے کی حالت میں آپ کی باڈی صرف کیٹابولک فیز ہوتی ہے، وہ بریک ڈاؤن کر رہی ہوتی ہے۔ تو اٹ مینس کہ جو فیٹ ہے، جو چربی ہے، وہ ہماری باڈی میں اس لیے ہوتی ہے کہ جب کبھی بھی اس طرح کی سچویشن آ جائے، جیسے فاسٹنگ کرنی پڑ جائے یا کافی زیادہ عرصے کے لیے بغیر خوراک کے رہنا پڑے، تو آپ چربی کی اس پہ دار و مدار پہ اپنا سارا دن گزارتے ہیں۔ تو دوسرا یہ ہے کہ آپ جیسے ذکر کر رہی تھی کہ اگر ہم پراٹھا کھا لیتے ہیں، پراٹھا ہم اس لیے اگر کھا رہے ہیں کہ ہم زیادہ پراٹھا کھا لیں گے اور ہم سارا دن اس سے انرجی رہے گی، تو یہ غلط کانسیپٹ ہے، کیونکہ ہماری باڈی کے اندر ہی اتنی چربی موجود ہے کہ ہم اگر 4-5 دن یا 10 دن نہ کچھ کھائیں تو بھی ہم زندہ رہ لیں گے اور اتنے ہی انرجی کے ساتھ ہم کام کر رہے ہوں گے۔ کچھ لوگ جو رمضان میں زیادہ موٹے ہو جاتے ہیں، وہ کیا وجہ یہ ہے کہ آپ کو لگتا ہے کہ میں نے سارا دن بھوکا رہنا ہے تو میں زیادہ کھانا کھا لوں، میں پراٹھا کھا لوں، میں مکھن کھا لوں، میں اتنا گلاس پانی پی لوں۔ یہ بھی بڑا غلط کانسیپٹ ہے کہ اگر میں نے سارا دن پانی نہیں ملے گا تو بھی میں 10 گلاس پانی پی لوں۔ باڈی اتنا پانی، گرمیوں کے روزوں میں ایسا ہوتا ہے۔ ایک جو میں آپ کی بات سے واپس جو ٹیکنیک ہے نا کہ افطار کے وقت میں نے لوگوں کی سپیڈ کو دیکھا ہے، اوہ بس شروع، اس میں نے ایک چیز آزمائی ہے، آپ مجھے اس میں مزید گائیڈ کر سکتے ہیں۔ میں نے پچھلے 3 سال میں ٹھہراؤ لایا ہوں جب افطاری کا ٹائم ہوتا ہے، ایزی، کوئی جلدی نہیں، کھجور کھائی، پانی پیا، پھر نماز پڑھ لی اور پھر باقی ہلکا پھلکا بعد میں۔ تو ٹھہراؤ ویسے بہترین طریقہ ہے کہ کھجور کھا کے آپ نماز پڑھ لو، ویسے ہی گیپ پانی پی کے نماز پڑھ لو، وہ گیپ دے دیں، گیپ آ جاتا ہے خود بخود۔ ٹھیک ہے گیپ، کیونکہ جو باقی باتوں میں ایک احتمال ہوتا ہے کہ دکھاوے کا، نمود و نمائش کا، لیکن روزہ میرے لیے ایسا نہیں ہوتا۔ روزہ میں ریئلٹی ہے، روزہ میرے میرے لیے۔ اور بڑی اچھی بات کی آپ نے، یہ حدیث ہے کہ الصوم لی وانا اجزی بہ، خدا نے ساری عبادت اللہ کے لیے ہے، لیکن خدا روزے کے بارے میں فقط فرما رہا ہے کہ یہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا۔ سارے اعمال کی جزا اللہ دینے والا ہے، لیکن روزے کے بارے میں فقط فرمایا گیا اسپیشل کہ میں ہی اس کی جزا دوں گا، بلکہ بعض تعبیروں میں کہا گیا ہے کہ میں رب ہی اس کی جزا ہوں، یعنی میرا قرب خالصتاً روزے سے حاصل ہوتا ہے اور پھر قوت ارادی مضبوط ہوتی ہے۔ روزے کی حالت میں آپ دیکھیں، عام دنوں میں انسان بڑا غفلت سستی کی حالت میں ہو جاتا ہے، روزے کی حالت میں جب روزے کے ساتھ ہو اس کی ویل پاور جو بڑھ جاتی ہے، عبادت کے لیے اس کی آمادگی بڑھ جاتی ہے، انسانوں کے ساتھ ہم عام دنوں میں 1 گھنٹہ کھانا لیٹ کریں تو فوراً شور رمضان میں اللہ میاں اتنا نزدیک ہوتا ہے، اللہ کی رحمت آتی ہے اور اپنی شان کے مطابق وہ نوازتا ہے۔ جی اچھا، مذہبی باتیں ہو رہی ہیں، مذہبی ایجوکیشن تو مل رہی ہے ہمیں، یہاں فٹنس کی بھی بات ہو جائے، دوبارہ سے آتے ہیں ارمغان کی طرف۔ جی بتائیے کیا کر رہے تھے، ادھوری رہ گئی تھی۔ کرنا چاہ رہا تھا کہ رمضان نہ صرف جو ہے آپ گناہوں کی معافی کا ایک عشرہ ہے یا مہینہ ہے، پلس اس میں آپ کی جو فیٹ ہے، یا جو لوگ خواتین کے لیے بڑی اچھی خبر ہے رمضان میں کہ اگر وہ اپنی فالتو چربی سے جان چھڑانا چاہیں تو یہ بیسٹ ٹائم ہے، آپ اپنی چربی سے جان چھڑا سکتے ہیں اور اپنی باڈی کو شیپ میں لا سکتے ہیں۔ ہماری جسم میں ایک وقت میں 2 پروسیسز چل رہے ہوتے ہیں ہمہ وقت، ایک ہے جی اینابولزم، ایک ہے کیٹابولزم۔ یا تو ہماری باڈی ایک وقت میں اینابولک فیز میں ہوتی ہے، مینز بننے کا عمل، ہم جو کچھ بھی کھاتے ہیں اس سے انرجی بن رہی ہوتی ہے، اس سے مسلز بن رہے ہیں، ان سے فیٹس بن رہی ہیں، ان سے آپ کی باڈی کو انرجی مل رہی ہے۔ ایک ہے کیٹابولک فیز، جو کہ روزے کی حالت میں آپ کی باڈی صرف کیٹابولک فیز میں ہوتی ہے، وہ بریک ڈاؤن کر رہی ہوتی ہے۔ تو اٹ مینس کہ جو فیٹ ہے، جو چربی ہے، وہ ہماری باڈی میں اس لیے ہوتی ہے کہ جب کبھی بھی اس طرح کی سچویشن آ جائے، جیسے فاسٹنگ کرنی پڑ جائے یا کافی زیادہ عرصے کے لیے بغیر خوراک کے رہنا پڑے، تو آپ چربی کی اس پہ دار و مدار پہ اپنا سارا دن گزارتے ہیں۔ تو دوسرا یہ ہے کہ آپ جیسے ذکر کر رہی تھی کہ اگر ہم پراٹھا کھا لیتے ہیں، پراٹھا ہم اس لیے اگر کھا رہے ہیں کہ ہم زیادہ پراٹھا کھا لیں گے اور ہم سارا دن اس سے انرجی رہے گی، تو یہ غلط کانسیپٹ ہے، کیونکہ ہماری باڈی کے اندر ہی اتنی چربی موجود ہے کہ ہم اگر 4-5 دن یا 10 دن نہ کچھ کھائیں تو بھی ہم زندہ رہ لیں گے اور اتنے ہی انرجی کے ساتھ ہم کام کر رہے ہوں گے۔ تو پراٹھا کھانے کی رمضان میں زیادہ موٹے ہو جاتے ہیں، وہ کیا وجہ یہ ہے کہ آپ کو لگتا ہے کہ میں نے سارا دن بھوکا رہنا ہے تو میں زیادہ کھانا کھا لوں، میں پراٹھا کھا لوں، میں مکھن کھا لوں، میں اتنا گلاس پانی پی لوں۔ یہ بھی بڑا غلط کانسیپٹ ہے کہ اگر میں نے سارا دن پانی نہیں ملے گا تو بھی میں 10 گلاس پانی پی لوں۔ باڈی اتنا پانی، گرمیوں کے روزوں میں ایسا ہوتا ہے۔ ایک جو میں آپ کی بات سے واپس جو ٹیکنیک ہے نا کہ افطار کے وقت میں نے لوگوں کی سپیڈ کو دیکھا ہے،
ओहो बस शुरू। उसमें मैंने एक चीज़ आजमाई है, आप मुझे इसमें मज़ीद गाइड कर सकते हैं। मैंने पिछले 3 साल में ठहराव लाया हूँ जब अफ्तारी का टाइम होता है, इजी, कोई जल्दी नहीं, खजूर खाई, पानी पिया, फिर नमाज पढ़ ली और फिर बाकी हल्का फुल्का बाद में। तो ठहराव वैसे बेहतरीन तरीका है कि खजूर खा के आप नमाज पढ़ लो, वैसे ही गैप पानी पी के नमाज पढ़ लो, वो गैप दे दें, गैप आ जाता है खुद को। वो ठीक है गैप, क्योंकि जो टेक्निक है ना ये कि आपने ठहराव लाना है और इजी हो जाना है, आपने अटैक नहीं करना। द मोमेंट यू अटैक होता ही है कि देन नोबडी कैन स्टॉप यू, फिर पुलिस भी तो नहीं रोक सकती। उसमें ग्रेजुअली हमें ये करना चाहिए कि आपने 17 घंटे से कुछ नहीं खाया, स्टमक आपका बिल्कुल खाली है। अगर आप एकदम से कुछ लेंगे तो स्टमक इतनी जल्दी परफॉर्म नहीं करता इतनी ज़्यादा अमाउंट ऑफ फूड को। उसमें आप लिक्विड से स्टार्ट करें और खजूर एक अच्छी चीज़ है, वो भी ले सकते हैं। जो आपके ग्लूकोज लेवल जो है वो सुन्नत है उसमें तो फ़ायदा ही फ़ायदा, बेशक खजूर से या पानी से या नमक से, ये इन तीनों चीज़ों तो कोई शक नहीं है, इसके पीछे हमें तहकीक की ज़रूरत है। और शहरी में भी खजूरें खाए, वो पूरा दिन एनर्जी रहती है। मैं साइंस बता देता हूँ कि साइंस क्या है। अगर जब खजूर से इफ्तार करते हैं तो उसमें पोटेशियम एक कंटेंट पाया जाता है जो कि बॉडी में पानी की जो वाटर रिटेंशन है उसको मेंटेन करता है, वाटर लेवल को मेंटेन खजूर करती है जी। खजूर में जो है पोटेशियम बहुत ज़्यादा होता है। अच्छा, फिर अगर आप सोडियम लें, नमक से अगर रज़ा अफ्तार करते हैं तो सोडियम भी क्या करता है कि आपके जो बॉडी के वाटर लेवल्स हैं उनको मेंटेन रखता है। और फिर हम बढ़ते हैं इसके लिक्विड की तरफ। लिक्विड भी आपको जो है आपके ग्लूकोज लेवल और आपके वाटर लेवल को मेंटेन करते हैं। इससे बताते चलें कि ये जो फिजी ड्रिंक है उनसे कितना बचना है बच्चों को, और इंतहाई खतरनाक ये कितने खतरनाक है ये बता दें। इंतहाई ये और ये तो हम हर दफ़ा ही पूछेंगे आपसे ताकि बार बार नहीं, बिल्कुल मेरा इरादा ये है कि मैं बताया कि मैं एजुकेशन देने के लिए आया हूँ और मैं दे के जाऊँगा, ठीक है। तो आप जितनी भी फूड्स यहाँ पर इंट्रोड्यूस करवाएंगे मैं उनके बारे में एक्सप्लेन करूँगा, ये क्यों, कब और कैसे लेनी है और कितनी क्वांटिटी में ले सकते हैं, क्यों नहीं लेनी चाहिए और क्यों लेनी चाहिए। यही हमारे आगे टॉपिक्स होंगे जिनमें बातचीत कर रहे होंगे। मैं एक सैम्पल मेन्यू दे देता हूँ आपको सहरी के लिए। आज सहरी का टाइम बस वही जाता है। एक बात उन्होंने की है कि आप लोग, और वाकई में ऐसा है हमारी सोसाइटी में, अगर देखें कि लोग ज़्यादा खा लेते हैं सहरी में ताकि दिन भर भूखे रहना है, पानी भी ज़्यादा पी लेते हैं, इससे वो रोज़े का फ़लसफ़ा ज़ाया हो जाता है। अच्छा। यानी फ़र्ज़ करें, मैं मिसाल देता हूँ, अगर एक बंदे ने आम दिनों में फ़र्ज़ करें अगर वो 7-8 रोटियाँ खाता है दिन में, तो अगर माह रमज़ान में भी 7-8 ही खा रहा है तो फिर फ़र्क तो ना हुआ ना। फिर वो असल में अल्लाह की हिकमत ये है कि वो खाली पेट अल्लाह अपने बंदे को देखना चाहता है, भूखा रहे, थोड़ा सा उसको एहसास हो भूख और प्यास का। और अगर उसने उतनी मिकदार ही आम दिनों की तरह खाना ही खा लेना, मेरा ख्याल है कि उतनी मिकदार में अगर खाएगा भी तो वो हजम होने का तो एक ही टाइम है, चाहे वो एक रोटी खाए बिल्कुल या 4 खाए तो उसने उसी टाइम में हजम हो जाता है। मैदे पे तशद्दुद तो ये सोच के वो ये ना खाए। जी 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 हाँ, ये अपने साथ वाकई कि जो स्ट्रेटजी है ये बिल्कुल ठीक नहीं है कि हम ज़्यादा खा लेंगे तो हम ज़्यादा देर तक पेट भरा रहेगा। हदीस भी है ना इसमें कि मैदे का एक हिस्सा खाने के लिए, एक पानी के लिए और एक मैदे के काम करने के लिए। बिल्कुल। तो हम काम करने वाला छोड़ते ही नहीं है। तो शहवार आप बताएं कि सहरी में क्या हमें खाना चाहिए? सहरी में आप क्या बनाती हैं ज़्यादा रूटीन में जो कि सारा दिन बच्चे भी और घर वाले भी सारे मतलब आराम से कल आप हमें क्या खिलाएंगे ये भी ज़रा पता चल जाए। मैं वो कल नहीं, ऐसी बात नहीं है। अब जैसे गर्मियाँ हैं तो उसके हिसाब से जो है हमें ये देखना होता है कि हमारा अगर जैसे जो है उसका भी इंटेक रख सकते हैं। तो मैं तो ज़्यादा प्रेफर करती हूँ कि गर्मियाँ हैं तो आप दही का इस्तेमाल ज़्यादा रखें। उससे जो है ये होता है कि ये जो पूरे दिन की एसिडिटी है, आप कुछ नहीं खा रहे, बहुत से लोग ये शिकायत करते हैं कि जी एसिडिटी हो रही है, जी हमने सालन आज पराठा सालन ये खा लिया या हमने अंडा खा लिया तो हमें जो है वो बहुत ज़्यादा एसिडिटी फील हो रही है, आज हमें बहुत ज़्यादा प्यास लग रही है। तो मेन आप जो है अपना इंग्रेडिएंट योगर्ट ज़रूर रखें। अच्छा, सहरी में योगर्ट ज़रूर, सहरी में दही ज़रूरी है जी, प्यास भी नहीं लगेगी, एसिडिटी भी नहीं होगी। अच्छा जी, बातें तो चलती रहेंगी, हम ज़रा चलते हैं अपने नात की तरफ जी। ये 2 भाई हैं माशाल्लाह, दोनों मिलके गाते हैं, मुबशर इलियास और शम्स इलियास,
اور بڑی پیاری نعت پڑھتے ہیں جی آپ ماشاءاللہ. بہت خوبصورت آواز ہے ماشاءاللہ. انسان سب سے الگ جیسے رتبے میں قرآن سب سے الگ میرے آقا کی ہے شان سب سے الگ میرے آقا کی ہے شان سب سے الگ جیسے رتبے میں قرآن سب سے الگ شفقتیں بے سبب رحمتیں بے طلب شفقتیں بے سبب رحمتیں بے طلب شفقتیں بے سبب رحمتیں بے طلب ان کی بخشش کا عنوان سب سے الگ ان کی بخشش کا عنوان سب سے الگ جیسے رتبے میں قرآن سب سے الگ میرے آقا کی ہے شان سب سے الگ میرے آقا کی ہے شان سب سے الگ جیسے رتبے میں قرآن سب سے الگ عرش قدموں میں پیوند پوشاک میں عرش قدموں میں پیوند پوشاک میں عرش قدموں میں پیوند پوشاک میں ہیں دو عالم کے سلطان سب سے الگ ہیں دو عالم کے سلطان سب سے الگ جیسے رتبے میں قرآن سب سے الگ اور ان کو دیکھا نہیں پھر بھی پہچان لیں ان کو دیکھا نہیں پھر بھی پہچان لیں ان کو دیکھا نہیں پھر بھی پہچان لیں میری آنکھوں کا ایمان سب سے الگ میری آنکھوں کا ایمان سب سے الگ جیسے رتبے میں قرآن سب سے الگ میرے آقا کی ہے شان سب سے الگ میرے آقا کی ہے شان سب سے الگ جیسے رتبے میں قرآن سب سے الگ ان کے در کے گدا سر پہ تاجے آنا ان کے در کے گدا سر پہ تاجے آنا ان کے در کے گدا سر پہ تاجے آنا ہم فقیروں کی پہچان سب سے الگ ہم فقیروں کی پہچان سب سے الگ جیسے رتبے میں قرآن سب سے الگ میرے آقا کی ہے شان سب سے الگ میرے آقا کی ہے شان سب سے الگ جیسے رتبے میں قرآن سب سے الگ اور نعت کہتے ہیں دل کی زمینوں میں ہم نعت کہتے ہیں دل کی زمینوں میں ہم نعت کہتے ہیں دل کی زمینوں میں ہم شاعر اپنا ہے عنوان سب سے الگ شاعر اپنا ہے عنوان سب سے الگ میرے سرے میں قرآن سب سے الگ میرے آقا کی ہے شان سب سے الگ جیسے رتبے میں قرآن سب سے الگ ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت شکریہ جزاک اللہ جی اب باتوں کا سلسلہ جاری رہے گا ہم بڑھتے ہیں ایک بریک کی طرف ویلکم بیک ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں وقت نیوز کی خصوصی ٹرانسمیشن سعادت رمضان جی اور آج آمد رمضان ہے جی اور سب کو بہت بہت مبارک ہو جی بات ہو رہی ہے علامہ صاحب عسکری صاحب ہمارے ساتھ ہیں اچھا میں حضرت یہ پوچھنا چاہوں گا کہ اس مہینے میں کیا حکم ہے اس شخص کے لیے جس کے نیچے بہت سارے لوگ کام کرتے ہیں جو ملازم ہیں جو خادم ہے گھر کا
اس کے لیے کوئی نرمی اس مہینے میں برتنا یا کام میں کوئی کمی کر دینا، کیا اس کے بارے میں کیا؟ انتہائی اہم بات کی آپ نے، اور میرے خیال میں ہماری اس وقت جو معاشرتی مسائل ہیں اور اس کی طرف بھی لوگوں کو نشاندہی کرنے کی ضرورت ہے۔ دیکھیے جو انبیاء علیہ السلام کی سیرت رہی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ سیرت رہی ہے کہ ماہ مبارک آنے کے ساتھ ہی آپ اپنے غلاموں کو آزاد کر دیتے تھے، سبحان اللہ، جو لونڈیاں ہوتی تھیں ان کو آزاد کر دیتے تھے، اور اولیاء کی یہی سیرت رہی ہے۔ تو میرے خیال میں اس ماہ مبارک رمضان میں آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ جو ہمارے ماتحت کام کرنے والے لوگ ہیں، کم سے کم اس ایک مہینے میں، ہم پورا 11 مہینے ان پہ ظلم کرتے ہیں، ناانصافی کرتے ہیں اور بے انتہا کام لیتے ہیں، اور پھر بعض اوقات ان کے حقوق کو بھی ہم ضائع کر رہے ہوتے ہیں، جو ان کے مناسب حق ہے وہ نہیں دے رہے ہوتے، بعض اوقات ہمارے رویے ایسے نامناسب رویے ہوتے ہیں ان کے ساتھ۔ تو میرے خیال میں اس ماہ مبارک میں کم از کم اگر لوگ یہ عہد کر لیں کہ ہم اس ماہ مبارک رمضان میں اپنے نیچے جو ماتحت کام کرنے لوگ ہیں ان کے ساتھ پیار و محبت کے ساتھ پیش آئیں گے، ان کو تھوڑا سا ریلیف دیں گے۔ ان کے بھی روزے ہوتے ہیں، ان کے بھی روزے ہیں، ان کی بھی ظاہر ہے کچھ اپنی ایک استراحت، ان کو بھی آرام چاہیے۔ جیسے میں اپنی بات بتا رہی ہوں کہ ہمارے گھر میں جو کوک ہے ہم اس کا خیال کرتے ہیں کہ اگر جیسے وہ رات کو اٹھ رہا ہے تو میں اسے کہتی ہوں کہ صبح تم نے بالکل نہیں اٹھنا، دیر سے اٹھنا ہے۔ جی عائشہ جی آپ کیا کہیں گی کہ اس طرح اپنے آپ ملازمین کا خیال رکھتی ہیں، کیونکہ آپ بھی ایک خاتون ہیں تو گھر میں جو کام کرنے والے اپنے ماتحتوں کا خیال رکھنا، اس میں ملازمین بھی آ جاتے ہیں، آپ کے چھوٹے بچے بھی آ جاتے ہیں، آپ کی فیملی بھی آ جاتی ہے، آپ جس پوزیشن پر ہیں، آپ جہاں پر ہیں، جیسے میں ایک قومی اسمبلی کی ممبر ہوں، اس کے حوالے سے بھی ماتحت کافی سارے لوگ آ جاتے ہیں، تو ان سب میں جس طرح علامہ صاحب نے فرمایا کہ اس میں آپ نے نرم ہاتھ رکھنا ہے۔ اس میں 2-3 چیزیں ہیں، ایک یہ کہ آپ نے جیسے رمضان کی جو روح بتائی گئی ہے کہ لعلکم تتقون، ایک تو پرہیزگار بننا ہے۔ پرہیزگار مطلب کیا، وہ چیزیں اپنے آپ میں ڈالنی ہے کہ جیسے قرآن میں فرمایا گیا ہے کہ اللہ کے رنگ میں رنگ جاؤ، اور یہ بہترین رنگ ہے، اللہ رحمان ہے، اللہ رحیم ہے، اللہ ودود یا ودود ہے، محبت کرنے والا ہے، انسانیت سے محبت۔ مخلوق، پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ مخلوق اللہ کی عیال ہے، جس نے مخلوق پر رحم کیا اللہ تعالیٰ اس پر رحم فرمائے گا۔ تو خصوصاً جب یہ مہینہ آتا ہے، جب بخشش کا جو پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان کا پہلا عشرہ رحمت ہے، اور دوسرا عشرہ مغفرت کا ہے، اور تیسرا عشرہ جو ہے جہنم سے نجات کا ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ ہم پر رحم فرماتا ہے، اور اتنی رحمتوں کا مہینہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو اور آپ کو زندگی دی، اور اللہ تعالیٰ سب یہ چینل پہ یہ پروگرام دیکھنے والے اور چاہے جو نہیں بھی ہیں سب کو بہت عافیت کی زندگی دی، اور یہ رمضان بہت بہتر طریقے سے ہم کوئی بھی ایسا حادثہ نہ دیں کہ دنیا کے کسی کونے میں بھی جو ہمیں غمزدہ کر دے۔ تو اس میں یہ ہے کہ اپنے نوکروں سے بھی کم کام لینا، ان پر نرم ہاتھ دینا، اور ایک چیز یہ بھی ہے اپنے ماتحتوں سے نرمی کرنا، اور ایک چیز یہ بھی ہے کہ آپ جو کھاتے پیتے ہیں، جو افطاری کرتے ہیں، اور جو ہمارے سامنے ماڈلز ہمارے خلفائے راشدین کی موجود ہیں کہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو جب وہ ان کے پاس ایک کپڑا آیا اور انہوں نے اپنے غلام کو دیا، غلام نے کہا امیر المؤمنین یہ آپ کے ساتھ اچھا لگے گا، آپ پہنے، انہوں نے فرمایا تم جوان ہو۔ تو یہ ہمیں دیکھنا ہوتا ہے ملازمین کو کہ جیسے اس روزے کے رمضان کی آمد میں خوراک میں ہم ان کو شریک کریں، ان سے کام کم لیں، ہر لحاظ سے جو ہے جو ہمارے ماتحت ہیں ان سب کو خیال رکھنا چاہیے۔ چلیں ویسے بھی ہمارا پروگرام جو اختتام کی طرف جا رہا ہے، آپ سے پوچھیں گے کہ جاتے جاتے آپ کیا کہیں گے رمضان المبارک کے مہینے کے بارے میں؟ اب میں یہی کہوں گا کہ زیادہ آرگنائزڈ ہوں، حقوق و لباد پہ ہم لوگ توجہ نہیں دیتے، سارا وقت نمازیں پڑھتے ہیں۔ ایک اٹیلین مجھے آج سے 13 سال پہلے یا زیادہ فیصل مسجد میں شبینہ نائٹ ہوتی ہیں رمضان کے آخر میں، تو وہاں پہ کافی نمازی ہوتے ہیں، تو وہ وہاں پہ مجھے ملا، تو اس نے کہا کہ میں نے پاکستان میں سڑکوں پہ کچھ بچے دیکھے ہیں فٹ پاتھوں پہ جن کے پاس کپڑے نہیں تھے، کھانے کو روٹی نہیں تھی اور رہنے کو جگہ نہیں تھی۔ کیا آپ کے اسلام کے مطابق یہ نمازیں پہلے ہیں یا وہ بچے پہلے ہیں؟ تو میں بھی جواب دینے ہی لگا تھا کہ ایک صاحب وہاں سے گزرے تو انہوں نے کہا اس کو دعوت دو۔ میں نے کہا کس چیز کی؟ کھانے کی؟ کہتے ہیں نہیں دین کی دعوت۔
تو میں نے کہا دین کی دعوت تو تب میں اس پوزیشن میں ہوں جب میں اپنے کریکٹر سے اس کو اپنے دین کی صحیح پکچر دے سکوں گا. اسلام کے ساتھ کچھ پرابلم نہیں ہے, مسلمانوں کے ساتھ پرابلم ہے کہ مسلمان اسلام کی صحیح ترجمانی نہیں کر رہے. تو اللہ تعالیٰ نے تو قرآن پاک میں بھی ہے کہ انسانوں کے جو حقوق ہیں وہ یعنی کہ حقوق اللہ تو شاید اللہ معاف کر دے, حقوق العباد تو تو وہ میں نے اس کو جب سمجھانے کی کوشش کی تو اس نے کہا بٹ آئی ڈونٹ سی دس ہیپننگ وہ نظر نہیں آ رہا. میں نے کہا یہی تو پرابلم ہے کہ پریکٹیکلی ہم نے لوگوں کو دکھانا ہے کر کے کہ ٹھیک ہے نماز تو فرض ہے, اور لیکن وہ جو لوگ ہیں ان کا بھی خیال رکھنا بہت ضروری ہے, وہ جو بچے ہیں. تو اس نے بڑا پھر اس کو سمجھا, پھر اس کو میں نے کچھ کتابوں کا بتایا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو شو آفس ہیں اس کی ریاکاری جو لوگ کرتے ہیں اس کے پورا ایک چیپٹر ہے, جیسے علامہ صاحب نے بھی بتایا جی پورا بہت ساری عبادتیں جو ہیں وہ دکھاوے کی ہیں. روزہ جو ہے وہ کہتے ہیں نا کہ یتیم کو دھکے دیتا ہے, مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں ہے, نہیں کھلاتا, ہمسائے کا خیال نہیں رکھتا لیکن نمازیں پڑھتا ہے, تو یہ ریاکاری ہے. وہ پورا ایک چیپٹر ہے اس کے اوپر. تو میرا یہی ہے کہ جیسے عبادات حقوق اللہ اور حقوق العباد یوں جڑے ہوئے ہیں, جب ان میں سے ہم ایک کو کاٹتے ہیں تو جو پھر دوسرا آٹومیٹکلی کرتا ہے, اور اگر ہم حقوق اللہ میں کبھی ہم سے کوئی کمی ہو جائے تو وہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے, لیکن حقوق العباد جو ہے. اور ایک اور چیز ہے, ایمبیسڈرز ہیں جو دین کی ہے, جو دین کو سمجھتے ہیں, عالم ہیں, ان کی ہمیں بہت زیادہ رسپیکٹ کرنی چاہیے اور ان کی بات کو وزن بھی دینا چاہیے اور سمجھنا چاہیے. ہمارے ہاں دو قسم کے, میں سمجھتا ہوں جاتے جاتے یہ بات کروں گا کہ دو قسم کے ایکسٹریمسٹ ہیں. ایک ایکسٹریمسٹ ہے ایک سائیڈ کے جو کہ ہر بات مولوی کی غلط کہتے ہیں, جی غلط ہے ہر بات, اور ایک دوسری سائیڈ کے ایکسٹریمسٹ ہیں جو کہ بیچ کے لوگ ہیں, ان کو یہ ماڈریٹ جو ہیں یا الگ قسم کے, ان کی ہر بات کو غلط کہتے ہیں. ایسا نہیں ہے. پروگرام کا ٹائم بھی تھوڑا رہ گیا, ارمغان کی طرف چلتے ہیں, کیا پیغام دیں گے جاتے جاتے؟ جی جی کہنا چاہوں گا کہ اگر آپ نے روزہ رکھا ہے تو آپ نے کسی پہ احسان نہیں کیا, آپ نے اپنی ذات کے لیے اور اللہ تعالیٰ کے لیے رکھا ہے. تو میں نے اکثر ایک جملہ سنا ہے کہ یار میرے ساتھ مت الجھو یا میرے ساتھ مت منہ لگاؤ, میں روزے سے ہوں, ٹھیک ہے, یہ میں نے روزہ رکھا ہوا ہے. اگر آپ نے کسی پہ احسان نہیں کیا, ادھر گزر سے کام لیں. جی دورے شہوار آپ کیا کہیں گی جاتے جاتے؟ اپنے لیے نہیں, اللہ کے لیے روزہ رکھیں. بس ہم لوگوں کا یہ ہوتا ہے کہ ہم رمضان آتے نہیں تو صرف کھانا پینا, اور زیادہ جو ہے خواتین ہی ہیں جو صرف کچن میں ہی مصروف رہ جاتی ہیں. ان کا جو ہے نماز روزہ جو ہے وہ اتنا پراپرلی نہیں ہو پاتا کہ وہ جی سحری ہے, سحری کے بعد جی ابھی بیچ کا ٹائم آیا نہیں, افطاری شروع ہے. بالکل کرتی ہیں, لیکن کرنے والی ہاں جی کہ آج میں نے گھر والوں کے لیے یہ بنانا ہے, وہ بنانا ہے, اس طرح کرنا ہے. لیکن تھوڑا سا یہ کہ آپ جو ہے جو رمضان کا اصل مقصد ہے اس کی طرف جو ہے زیادہ وہ, ہاں جی بالکل. جی علامہ صاحب میرے خیال میں اس کے ساتھ ساتھ بڑی اچھی باتیں کی ہیں, اور خاص طور پہ فیصل صاحب نے جو بات کی ہے نا کہ مشکل ہماری یہ ہے کہ ایکسٹریمسٹ ہیں ہم, یعنی میرے خیال میں وہ درمیان کا رستہ جو ہے اسلام نے بھی اسی کی بات کی ہے, میانہ روی, یعنی وہ اعتدال والا رستہ, اس پر ہمیں چلنا چاہیے. جو ایمبیسیڈرز ہیں اسلام کے بھل ان کو بھی اعتدال والے رستے پہ آنا چاہیے, اور وہ اپنے کریکٹر سے ان کی زیادہ ذمہ داری ہے, وہ لوگوں کو پکچر پیش کریں, پریکٹیکلی دکھائیں کہ اصل اسلام کی روح کیا ہے. اور جو فالوورز ہیں ان کے بل وہ بھی شخصیت پرستی کی حد تک ان کی پرستش نہ کریں, اور جو غلط بات بھی کہہ رہے ہوں تو وہ اس کی بھی اس کو دفاع کر رہے ہوں, یہاں سے خرابی پیدا ہوتی ہے. وہی درمیانہ راستہ, میانہ روی, بہترین راستہ جو ہے وہی درمیانہ روی ہے, میانہ روی ہے. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ میں آخری بات کروں, وقت ختم ہو رہا ہے, کہ جو ہیومینٹی ہے, انسانیت کی خدمت, جتنا اسلام نے اس پہ سب زور دیا ہے شاید کسی اور دین نے اتنی زیادہ تاکید نہیں کی. یہ ماہ مبارک رمضان روزے کے ساتھ یہ ایک فرصت ہے, ایک موقع ہوتا ہے کہ ہم انسانیت کی خدمت کر سکیں. جو غربا ہیں, جو فقراء ہیں, اپنی بھوک اور پیاس کے اس جب احساس ہوتا ہے ہمیں تو پھر ان غریبوں کی بھوک ان کا خیال آتا ہے. اور اس موقع پہ میرے خیال میں ایک بڑی خوبصورت ہے یہ فرصت ہے کہ ہم ان غربا کی مدد بھی کریں اور جو مستحقین ہیں ان کی خدمت بھی کر سکیں. جی بہت بہت شکریہ آپ سب لوگوں کا, عائشہ جی آپ کا, فیصل صاحب آپ کا, ارمغان اور در شہوار مولانا صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. آج ہماری پہلی سحری کو آپ نے بہت زیادہ اچھا بنایا اور ہمیں بڑا کچھ سیکھنے کو ملا واقعی. اور انشاءاللہ آپ دعا کریں ہمارے لیے بھی کہ ہم باقی کے 29 دن بھی ہمیں سیکھنے کو بہت کچھ. ایک چیز میں اپریشیٹ کروں گا آپ, جس طرح سے آپ نے پورا پروگرام کنڈکٹ کیا ہے نا,
जो आप जिस तरह से बोल रहे थे, बात कर रहे थे, बहुत इम्प्रेसिव था, बहुत ज़बरदस्त था। आपने वो अमल और अपनी राय आजकल लोग मुसलत करने की कोशिश करते हैं, आप में वो नहीं था। आपने नहीं जी, हम यहाँ तो सीखने के लिए बैठे हुए हैं। प्रोग्राम्स आई हैव अटेंडेड, वन ऑफ द बेस्ट वंस। थैंक यू सो मच जी, बहुत शुक्रिया जी जी। तो ये पहली सहरी हमारी इंशाल्लाह ख़वातीन और हज़रात, कल आप अफ्तारी में हमें देखेंगे साथ अफ्तारी में हम साथ होंगे और अरमगान होंगे, हमारे साथ दुरूद शवार होंगी और हमारे काफ़ी अच्छे अच्छे सेगमेंट्स होंगे, मेहमान होंगे। और बस बहुत बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का। एक दफ़ा फिर रमज़ान की आमद बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।